إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا تھی دنیا جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم. جس ضرب سے سینے ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کے ایک آیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے کچھ فرمان آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، پڑھے ہیں. بہت مختصر سے وقت میں اسی آیت کی روشنی میں اور اس حدیث شریف کی روشنی میں قیمتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص اور للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اور ہم سب کو ایک انسان بنایا ہے. انسان بننے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے سرفراز اور ہمارے دلوں کو منور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، ان لوگوں کو ایمان کی دولت دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ سے اللہ کو پیار ہوتا ہے. اللہ جس بندے کو چاہتا ہے ایمان کی دولت دیتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے اپنے تقرب میں ڈھانپ لیتا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے محترم میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں، تمہارے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، انسان کو شیطان دھوکے میں ڈالے ہوئے رہتا ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا:
الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے. تمہارے پاس جو صحت اور طاقت ہے، تمہارے پاس جو تندرستی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی تمہارے اوپر ہزار نعمت ہے. اسے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ فرصت کے لمحات اور اس صحت کا زمانہ جو اللہ نے آج تمہیں دیا ہے، اسے اللہ کی عبادت میں صرف کرنا ہے. اور ایک فراغت، فرصت کے لمحات، یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، دنیاوی زندگی کے فرصت کے لمحات، آج ہم اپنے وقت کو اور اپنے فرصت کے لمحات کو کہاں گزار رہے ہیں؟ ہم تراہوں پر اور چوراہوں پر اور دوسری چیزوں میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں اور اپنے مشغولیات کو لگا رہے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھو یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے. الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ سونے کو بازار سے لا سکتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کر کے سونے کو بازار سے لایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزر گیا تو آپ کروڑ روپیہ پیسہ خرچ کر واپس نہیں لا سکتے. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہی ہے، قبرستان سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت کیا تم کہاں سے گزر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ جس طرح آج تم اس قبرستان سے گزر رہے ہو، اس قبرستان میں آرام کرنے والے کل وہ بھی اسی طرح قبرستان سے گزرتے تھے اور آج اپنے قبروں میں آرام کر رہے ہیں. ان کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا وقت نہیں. میدان محشر میں قرب قیامت میں اور میدان محشر جب قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے حساب و کتاب کرے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا. تو انسان اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ آپ کو دوبارہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، دوبارہ زندگی دے دے. میں نے تیرے جہنم کو دیکھ لیا، تیرے عذاب کو دیکھ لیا، تیری سزاؤں کو دیکھ لیا، اب تو مجھے دوبارہ زندگی دے دے. میں بہترین کارساز انسان بن کر کے آؤں گا، اب دوبارہ موقع دے دے. تو اللہ کیا کہے گا؟ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک لمحہ بھی تمہارے پاس ملنے والا نہیں ہے. اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ قرآن کو نہیں اتارا تھا؟ نبیوں نے تمہارے اوپر محنت نہیں کی تھی؟ علماء کرام نے نہیں سمجھایا تھا؟ دینی تبلیغ تنظیمیں تحریکوں نے تمہارے اوپر محنت نہیں کی تھی؟ جی ہاں سب نے کی ہے. اب دوبارہ ایک لمحہ بھی ملنے والا نہیں. اس لیے وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ کریمہ کے اندر جو حدیث شریف پڑھی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان دو، ان کی قدر کر لو، ورنہ ان 5 چیزوں کے بعد جو دوسری 5 چیزیں آنے والی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے. کیسے مشفق ہے امت کے آپ علیہ السلام؟ آپ اچھی بات بھی بتلا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے ان 5 چیزوں پر عمل نہ کیا تو پھر دوسری 5 چیز بڑی کٹھن ہوگی. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، ورنہ ان 5 چیزوں کے بعد جو دوسری 5 چیزیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. اللہ کے نبی نے جوانی کو جو بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان کی جوانی وہ انمول تحفہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جوانی کو جو بیان کیا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان کی جوانی وہ انمول تحفہ ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، ورنہ جوانی کے بعد بڑھاپا طاری ہو جائے گا. تمہارے ہاتھ بھی کام نہیں کریں گے اور تمہارے پیر بھی کام نہیں کریں گے اور تمہاری زبان بھی کام نہیں کرے گی اور تمہاری آنکھیں بھی کام نہیں کرے گی اور تمہاری زبان بھی بولتے ہوئے لڑکھڑا جائے گی. صحیح اور صاف الفاظ تمہاری زبان سے نہیں نکلیں گے.
اس لیے جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تم اس جوانی کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں غریبوں پر ظلم کرتے ہو، تم اللہ کی اور اللہ کی زمین پر رہ کر کے ظلم کرتے ہو اپنی آنکھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے پاس جو ہاتھ اور پیر ہے یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جب یہ نوجوان آج تو اکڑ کر کے چل رہے ہو اس جوانی کے عالم میں اور اس طاقت کے نشے میں، جب یہ نوجوان زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے، جب یہ نوجوان اپنی گردن کو اونچا کر کے چلتا ہے، جب یہ نوجوان اپنے قدموں کو زور سے زمین پر مار کے چلتا ہے، اللہ کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور نوجوان اور طاقتور اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر غریبوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو ستانے والے، سن وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین پر اکڑ کر چل۔ یہ جوانی تیری نہیں ہے، اس جوانی کا مالک تو نہیں ہے۔ تیرے پاس جو ہاتھ اور پیر ہے، یہ تیرے پاس جو طاقت اور قوت ہے، یہ تیرے پاس جو ہاتھ اور پیر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ تیرے پاس یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر تو اللہ کی امانت میں اللہ کے حکم کے اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اگر تو نے اپنے جان کو ہلاک کیا تو نے حرام کام کیا، تیرے اوپر یہ عذاب مسلط ہو جائے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہاتھ میرا ہے میں توڑوں یا رکھوں، زبان میری ہے میں کاٹوں یا رکھوں، پیر میرے ہیں میں توڑوں یا رکھوں۔ نہیں نہیں، ہاتھ تیرے نہیں ہیں، پیر تیرے نہیں ہیں، آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اگر تو نے اللہ کی امانت میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے اپنی جان کو ہلاک کیا، اگر کوئی انسان، اس لیے اللہ کہتا ہے اگر تم ہاتھ توڑنا چاہو تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر تو نے اپنے ہاتھ کو توڑا تو تو نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے اپنی جان کو ہلاک کیا۔ اگر کوئی انسان اپنی جان کو ہلاک کر لے، گولی مار کر اپنے جان کو ہلاک کر لے، پھانسی کے پھندے پر لٹک کر کے اور اپنی جان کو ہلاک کر لے تو اس کے لیے یہ عذاب مسلط ہو جائے گا قیامت تک۔ یا انسان اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کرے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر ہلاک کرے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا، یہی عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔